السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادرم جناب، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا حول عن المعصیۃ ولا قوۃ علی الطاعۃ الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اور ہم جب بھی اور جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں۔ یہ عقیدہ ہمارے لیے اخلاص نیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری نیت خالص ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شیطان کی گمراہی سب کے لیے ہے، شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان علماء کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور علماء کی گمراہی کے لیے شیطان کے پاس الگ الگ مداخل ہیں۔ علمی غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، تکبر میں، انانیت میں، گھمنڈ میں، خود کو سب کچھ سمجھنا، اوروں کو کچھ نہ سمجھنا، یہ گمراہی کا اس کا سبب، اس کا محرک اور اس کے مداخل میں اہم ترین مدخل ہے۔ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، بڑھاپے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، خواتین کو گمراہ کرتا ہے، جو جس منصب کا حامل ہے اس منصب کے حوالے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگرچہ پیر ہیں آدم، جواں ہیں لات و منات، لات اور منات بھیس بدل بدل کر آتے ہیں، ابن آدم کی فطرت اور سرشت وہی پرانی ہے۔ جس بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اسی بنیاد پر آج بھی بھائی اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ تو یہ اس زمانے کے مختلف جو شیطان کے حربے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اخلاص نیت بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ تقوی کا حکم پوری زندگی کے لیے، تقوی کا حکم صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، تقوی کا حکم صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان میں بھی پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا پیش نظر؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو رمضان میں بھی تقوی پیش نظر ہے، لیکن سال کے دیگر 11 مہینوں میں بھی تقوی پیش نظر ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم مطیع فرمان ہو، تم مسلمان ہو۔ تو پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ جماعت کی دعوت، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا لٹریچر، دین کا کامل تصور، قرآن کریم کی آیات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ ہم دین کا ناقص تصور لے کر نہ جائیں۔ ہم قرآن کریم کو صرف پڑھنے، پڑھانے، تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے بنیں۔ اسلام کا تصور دعوت بڑا واضح ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اسلام کا تصور دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری، مکہ مکرمہ میں کہ جہاں گناہ کا ہر تصور عام تھا، آج کی جدید جاہلیت میں جو بھی گناہ کا تصور ہے قدیم جاہلیت میں وہ بدرجہ کمال موجود تھا۔
آج کی فحاشی اور عریانی قدیم جاہلیت میں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم، اس معاشرے میں بھی فحاشی اور عریانی کا تصور موجود تھا۔ آج جو جنسی انارکی کی صورتحال ہے اس دور میں بھی موجود تھا۔ آج جو قطع رحمی کی کیفیت ہے اس معاشرے میں موجود تھی۔ آج جو عبادات کا تصور مسخ ہو گیا اس معاشرے میں موجود تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، ننگے ہو کر۔ نیکی کا تصور مسخ ہو گیا اور اس میں عبادت کا تصور شامل کر لیا کہ ہمارے یہ کپڑے ناپاک ہیں تو ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے ان کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ توحید کے مرکز میں بت لا کر رکھے گئے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر حبل نامی سب سے بڑا بت لا کر رکھا گیا تھا کہ دیگر بت تو چھوٹی موٹی مرادیں پوری کرنے والے ہیں اور یہ جو حبل ہے یہ ساری مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ صرف بارش برسانے کے لیے اور اولاد دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں زندگی گزاری۔ آپ کی جو زندگی تھی یہ بعد میں آپ کی دعوتی زندگی کے لیے بنیاد بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آپ کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا کسی نے نہیں دیکھا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کا عمل ہوا کرتا ہے۔ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں، لوگ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعامل کو دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہماری وجہ سے ہماری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے ہیں اور وہ یہ کہنے والے ہوں کہ اچھا آپ نے تو دعوت قبول کی ہے نا، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کی انفرادی زندگی کیسی ہے، آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہم ذریعہ اور سبب نہیں بنتے، ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک فقہی جواب بھی ہو سکتا ہے جب سوال پوچھا جائے کہ ما حکم تارک الصلاۃ، کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے، تو اس کا فقہی جواب بھی ہے کہ کتنے عرصے تک نہ پڑھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے اور اس کے لیے سزا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن ایک اس کا داعیانہ جواب بھی ہے، دعوتی جواب۔ وہ کیا ہے کہ حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد کن داعیا ولا تکن قاضیا، کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ، داعی بنو، قاضی مت بنو، فیصلے مت سناؤ، جج مت بنو، دعوت کا کام کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتوے لگانے والا نہیں، فیصلہ سنانے والا نہیں، بلکہ دعوت دینے والا بنا ہے۔ اسلام کے تصور دعوت کو سمجھنے والا، اس کے مطابق اپنے گھر بار میں بھی، اپنے اعزاء اور اقرباء کے لیے، اپنے معاشرے میں بھی ہر جگہ دین کی دعوت عام کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔